कहानी कहता है कोई फसाना दिल में पुराना रहता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर से हम आपके लिए एक बहुत ही पॉपुलर ड्रामा सीरियल हसीना की फुल स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं। ड्रामा सीरियल हसीना की फुल स्टोरी आपको शेयर करने जा रहे हैं। हसीना ड्रामा सीरियल की कहानी एक ऐसी लड़की के गिर्द घूम रही है जो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए किसी हद तक भी जा सकती है। हसीना एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाली खूबसूरत लड़की है जिसकी वालिदा अमीर लोगों के घर काम करती है और हसीना के वालिद फौत हो चुके हैं। हसीना के भाई मुराद से किसी का कत्ल हो जाता है और वो लोग खून के बदले हसीना को ले जाना चाहते हैं और इसी वजह से हसीना के वालिद जहां मुलाजमत करते हुए फौत हो गए थे, उस घर की मालकन अपने बड़ेपन की वजह से अपने मरहूम मुलाजिम की बेटी को उन लोगों से बचाने के लिए खून बहा देकर हसीना को अपने साथ शहर ले आती हैं और हसीना उनका एहसान मानने की बजाय ये दिल में ठान कर अपने घर से निकलती है। वो इस गांव से निकल रही है तो इस मौका से पूरा फ़ायदा भी उठाएगी और जो भी उसकी ख्वाहिशात के बीच आएगा वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। जब हसीना अपनी मालकिन के घर आती है तो उनका घर उसे किसी महल से कम नहीं लगता। हसीना आते ही अपने हुस्न के तीर अपनी मालकिन के बेटे पर चलाना शुरू कर देती है और हसीना को ज़रा भी एहसास नहीं होता कि उसकी मालकिन का बेटा अहमद शादीशुदा है और एक बच्चे का बाप भी है। हसीना को अपने हुस्न पर बहुत गुरूर है और यकीन है कि वो अपने हुस्न के ज़रिए चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकती है। मगर हसीना जिस लड़के फराज से मोहब्बत करती है वो हसीना की गलत हरकत से अच्छी तरह वाकिफ़ है। वो किस तरह लड़कों को बेवकूफ़ बना कर उनसे तोहफे बटोरती रहती है। हालांकि हसीना फराज से सच्ची मोहब्बत करती है, मगर फराज जैसा पढ़ा लिखा इंसान हसीना के हुस्न और उसकी गलत और बेहुदा हरकत के बारे में जानकर भला कैसे हसीना की मोहब्बत को कबूल कर सकता था। हसीना को जब मालूम होता है कि फराज भी उसकी मालकिन के घर बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने आता है तो हसीना फिर से फराज को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाती है और वादा करती है कि वो अगर उसे अपना लेगा तो वो हर तरह की गलत बातें छोड़ देगी, बदल जाएगी। मगर फराज हसीना की मोहब्बत की बहुत तजलील करता है और उसे कहता है कि मोहब्बत जैसा मुकद्दस लफ्ज़ तुम्हारे लिए नहीं है। तुम तो एक तवाइफा से भी गई गुजरी हो, तुमसे कौन मोहब्बत कर सकता है। दिल को चीर देने वाले अल्फाज सुनकर हसीना के तन बदन में आग सी लग जाती है और फराज असल में अहमद की बीवी मासूमा से मोहब्बत करता है और मासूमा भी फराज की मोहब्बत के बारे में कुछ नहीं जानती, जबकि फराज के दोस्त अच्छी तरह जानते हैं कि फराज ने अभी तक शादी इसीलिए नहीं की कि वो अभी तक मासूमा को ही चाहता है। और जब फराज मासूमा के बेटे बिलाल को रोज़ पढ़ाने आने लगता है तो मासूमा जो कि फराज की मोहब्बत से नावाकिफ़ है वो फराज से अपने क्लास फेलो होने की हैसियत से रोज़ बातें वगैरह कर लेती है और फराज मासूमा को हसीना से मोहतात रहने को भी कह देता है ये लड़की किसी तरह भी एतबार के काबिल नहीं है। फराज नहीं चाहता कि हसीना की वजह से मासूमा का घर ख़राब हो और जल्द ही हसीना को ये भी पता चल जाता है कि फराज असल में उसकी मालकिन की बहू मासूमा को ही चाहता है, इसीलिए वो उसकी मोहब्बत को ठुकराता जा रहा था। जब मासूमा हसीना के साथ अपना रवैया भी तब्दील कर लेती है और उसकी माँ के ज़रिए भी हसीना को पता चलता है कि उसकी छोटी मालकिन मासूमा ने उसकी माँ से उसकी शिकायत की है, तो हसीना उल्टा मासूमा पर बात डाल देती है कि मासूमा और फराज एक साथ पढ़ते थे और इसी वजह से मासूमा बीवी को मेरा फराज से बात करना बुरा लगता है और वो मेरी ज़रा सी बात पर भड़क उठती है। अहमद को सुनाने के लिए हसीना जानबूझकर कुछ मज़ीद ऐसी बातें करती है कि अहमद के दिल में मासूमा और फराज के लिए शक पैदा हो और वो शक
پیدا ہو جاتا ہے۔ احمد جو معصومہ سے بے حد محبت کرتا تھا، وہ ایک عیار اور مکار ملازمہ کی باتوں میں آ کر اپنی نیک سیرت اور محبت کرنے والی بیوی سے بدظن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور حسینہ کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ حسینہ کا مقصد اب معصومہ کو احمد کی زندگی سے نکالنا اور اس گھر کی اصل مالکن بننا ہے، کیونکہ حسینہ محسوس کر چکی ہے کہ احمد جیسا انسان بہت آسانی سے اس کی محبت میں گرفتار ہو سکتا ہے اور وہ اس کے قابو آ سکتا ہے، اور حسینہ دل میں ٹھان چکی ہے کہ فراز کو مجھے ٹھکرانے اور معصومہ کو دل میں رکھنے کی سزا تو میں انہیں دے کر رہوں گی۔ فراز اور معصومہ دوست کے رشتے سے جب ایک ساتھ بیٹھے باتیں کرتے ہیں تو احمد انہیں شک کی نظر سے دیکھتا نظر آتا ہے۔ معصومہ بھی یہ بات محسوس کرتی ہے، وہ احمد سے بات کرتی ہے مگر دونوں کے درمیان فاصلے بڑھنے لگتے ہیں۔ فراز احمد کو حسینہ کے ساتھ دیکھتا ہے، اسے جس بات کا ڈر تھا وہی ہونے جا رہا تھا۔ حسینہ احمد کو اپنی محبت میں گرفتار کر چکی ہوتی ہے۔ حسینہ اپنی زہریلی باتوں سے معصومہ کے لیے اس کی ساس کا دل بھی خراب کرتی نظر آتی ہے، مگر وہ جانتی ہے کہ اس کی بہو کتنی اچھی ہے، اس لیے وہ اپنی بہو کے خلاف نہیں جاتی۔ معصومہ اپنی ساس کا اپنی سگی ماں کی طرح خیال رکھتی ہے اور اس کی ساس بھی معصومہ کو اپنی سگی بیٹی کی طرح ہی چاہتی ہے۔ حسینہ اپنی مکاری سے ایک مرتبہ احمد کی ماں کو بھی معصومہ کے خلاف کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، مگر جلد ہی انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ حسینہ ابھی تک نہیں بدلی اور وہ ویسے ہی کام کر رہی ہے جس کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہو۔ معصومہ احمد سے بھی اس بات کا ذکر کرتی ہے کہ جب سے حسینہ اس گھر میں آئی ہے تو گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے، مگر احمد اس کی بات پر کوئی توجہ نہیں دیتا، کیونکہ حسینہ نے احمد کے دل میں کچھ ایسی باتیں ڈال دی ہیں کہ جس کی وجہ سے احمد اس بات پر یقین کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ واقعی فراز کی وجہ سے ہی معصومہ اس پر اور بلال پر توجہ نہیں دے رہی۔ حسینہ اب بلال کی طرف اپنی پوری توجہ کر لیتی ہے کہ اگر احمد اور بلال اس کے قابو میں آ گئے تو وہ باقی سب خود سنبھال لے گی۔ حسینہ احمد کے بیٹے بلال کو کہانیاں سناتی ہے اور جس بات سے معصومہ بلال کو منع کرتی ہے وہی باتیں بلال کو کرنے کے لیے کہتی ہے۔ اور بلال کے دل میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اس کی ماں اس کی خواہشات کو پورا نہیں کرتی، یعنی بہت غلط کرتی ہے، اور حسینہ بلال کے چھوٹے سے ذہن پر غلط کہانیاں سنا کر بہت برا اثر ڈالتی ہے، اور بلال جو کہ بچہ ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی ماں کی نافرمانی بھی کرنے لگتا ہے۔ بلال معصومہ سے زیادہ حسینہ سے اٹیچ ہو جاتا ہے۔ معصومہ اس بات سے بہت دکھی رہنے لگتی ہے۔ معصومہ ایک مرتبہ پھر سے امید سے بھی ہونے جا رہی ہے۔ احمد یہ خبر سن کر پھر سے معصومہ کا خیال رکھنے لگتا ہے۔ حسینہ سوچتی ہے کہ اگر احمد کا ایک اور بچہ اس دنیا میں آ گیا تو میں کبھی بھی اپنی خواہشات کو پورا نہیں کر سکوں گی۔ آگے آپ یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ حسینہ اب ایسی حرکات کرتی نظر آئے گی کہ احمد اور معصومہ کے درمیان علیحدگی کروا سکے، اور حسینہ کو وہ موقع مل جاتا ہے۔ جب معصومہ بہت دکھی ہوتی ہے تو معصومہ کو دکھی دیکھ کر فراز ہمدردی میں اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور یہ حسینہ دیکھ لیتی ہے، اور حسینہ کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ احمد کو اس چیز کے بارے میں بتا سکے۔ فراز سوچتا ہے کہ اگر حسینہ ایسے ہی حالات پیدا کرتی رہی تو ایک نہ ایک دن وہ معصومہ کا گھر ضرور تباہ کر دے گی، اس لیے فراز حسینہ کو معصومہ کا گھر خراب کرنے سے بچانے کے لیے اس کی توجہ اپنی طرف مائل کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ حسینہ پھر کچھ ایسی حرکات کرتی نظر آتی ہے، کچھ اس طریقے کے حالات پیدا کر دیتی ہے کہ احمد اپنی آنکھوں سے فراز اور معصومہ کو دیکھ سکے۔
اور حسینہ کا یہ مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے۔ ایسی کوششیں کرتی نظر آتی ہے کہ کسی طرح معصومہ کا مس کیریج بھی ہو جائے۔ وہ معصومہ کو گرانے کی بھی کوشش کرتی ہے، مگر فراز عین موقع پر معصومہ کو گرنے سے بچا لیتا ہے اور معصومہ کو تھامتے احمر بھی دیکھ لیتا ہے۔ احمر اس بات کو اب سچ مان لیتا ہے کہ سچ میں اس کی بیوی پہلے فراز کو ہی چاہتی تھی۔ احمر فراز کو گھر سے چلے جانے کو کہتا ہے۔ معصومہ احمر کو بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، جیسی آپ سمجھ رہے ہیں، فراز نے صرف دوست ہونے کی حیثیت سے مجھے صرف گرنے سے بچایا ہے۔ مگر احمر اس مرتبہ معصومہ پر ہاتھ بھی اٹھا دیتا ہے۔ حسینہ چھپ کر یہ سارا تماشا دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ حسینہ اور احمر جو خود چھپ چھپ کر ملتے تھے اور گھر میں سے کسی کو اس کی خبر نہیں، صرف معصومہ کو شک تھا، مگر احمر الٹا معصومہ کو قصوروار ٹھہرا دیتا ہے۔ معصومہ کوئی قصور نہ ہوتے ہوئے بھی قصوروار بن کر رہ جاتی ہے۔ احمر کی والدہ احمر کو بہت ڈانٹتی ہیں کہ معصومہ کی حالت کیسی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی آپ نے معصومہ کے ساتھ سختی سے بات کی۔ احمر اب کافی بدل جاتا ہے۔ وہ اپنی ماں کی بھی بات اب ویسے نہیں مانتا جیسے پہلے مانتا تھا۔ سیانی بوا اپنی بڑی مالکن سے کہتی ہیں کہ جب سے حسینہ کو آپ اس گھر میں لائی ہیں تب سے ہی اس گھر کا سکون ختم ہوا ہے۔ احمر اور حسینہ اب باہر جا کر بھی ملنے لگے ہیں اور ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے بھی نظر آتے ہیں۔ احمر کے کچھ ریلیٹیو جب اس کے گھر آتے ہیں تو وہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ حسینہ گھر کی ملازمہ کچھ زیادہ ہی احمر سے فرینک ہے۔ میرے حسن کا ایسا جادو چلا، میرا ہو گیا جو بھی مجھ سے ملا۔ احمر حسینہ کے ساتھ اس کے گاؤں بھی جاتا ہے۔ دونوں وہاں بھی کافی گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ سارے گاؤں والوں کو احمر اور حسینہ کے تعلق کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ لوگ جن کے کسی عزیز کو حسینہ کے بھائی نے قتل کیا تھا انہیں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ حسینہ گاؤں آئی ہوئی ہے۔ وہ احمر کی گاڑی کے سامنے آ جاتے ہیں اور احمد سے کہتے ہیں کہ حسینہ کو ہمارے حوالے کر دو، مگر احمر کسی صورت بھی حسینہ کو ان کے حوالے نہیں کرتا تو وہ لوگ حسینہ کو گولی مار کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ احمر فوراً حسینہ کو ہاسپٹل لے کر پہنچتا ہے۔ حسینہ بچ جاتی ہے۔ جب حسینہ کو احمر گھر لے کر آتا ہے تو معصومہ بھی حسینہ کا خیال رکھتی ہے۔ معصومہ بھی حسینہ کا خیال رکھتی نظر آتی ہے اور احمر بھی سب کے سو جانے کے بعد حسینہ کے پاس آ کر بیٹھتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے اور حسینہ اس احمر سے گلہ بھی کرتی ہے کہ وہ سب کے سامنے کیوں اس کا خیال نہیں رکھتا۔ حسینہ اب اپنی دوہری شخصیت اپناتی نظر آتی ہے، سب کے ساتھ اچھے طریقے سے رہتی ہے اور اندر ہی اندر سازشیں کرتی نظر آتی ہے اور احمر نے بھی اپنی دوہری شخصیت بنا رکھی ہے۔ احمر اپنی ماں کے ساتھ اچھے بننے کی ناکام ایکٹنگ بھی کرتا نظر آتا ہے اور انہیں یہی دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ مصروف ہونے کی وجہ سے گھر پر توجہ نہیں دے پا رہا، مگر اندر ہی اندر اپنی بیوی سے بھی بے وفائی کر رہا ہے۔ معصومہ کو کئی بار شک بھی ہوتا ہے مگر وہ اگنور کرتی رہتی ہے کہ نہیں، احمر اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ معصومہ کی دوست بھی معصومہ کو سمجھاتی ہے کہ اپنی نظریں کھلی رکھو، مجھے تمہاری میڈ کے اثرات کچھ اچھے نہیں لگ رہے اور اپنے شوہر پر بھی نظر رکھو، مگر معصومہ کہتی ہے نہیں، احمر مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اور دل ہی دل میں معصومہ کو بھی شک ضرور ہے کہ احمر بدل رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ عورت کی چھٹی حس اسے باخبر کرتی ہے۔ ایک مرتبہ اس کے دل و دماغ پر شک ضرور ہوتا ہے کہ کچھ غلط ہونے جا رہا ہے۔ جو عورت اس دستک کو سمجھ لیتی ہے تو اپنا بچاؤ کر لیتی ہے اور جو نہیں سمجھ پاتی وہ معصومہ کی طرح ہی اپنا گھر خراب کر سکتی ہے۔ معصومہ اپنے کچھ اچھے اور کم پہنے کپڑے بھی حسینہ کو دیتی ہے۔ حسینہ ان کپڑوں کو پہن کر معصومہ کی غیر موجودگی میں معصومہ کے ہی کمرے میں تیار ہوتی ہے اور خود سے کہتی ہے کہ ایک دن یہ کمرہ بھی میرا ہوگا اور یہاں کی ہر چیز بھی میری ہی ہوگی۔ حسینہ کو معصومہ کے کمرے میں اتنا بن ٹھن کر تیار ہوتا دیکھ کر احمر کی ماں حسینہ کو زوردار تھپڑ بھی مارتی ہیں کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ میری بہو کے کمرے میں اس کی چیزوں کو استعمال کرو۔ جب حسینہ کی
इस हरकत के बारे में अहमद और मासूमा को पता चलता है तो हसीना कहती है, ये कपड़े तो मासूमा साहिबा ने खुद मुझे दिए हैं, मैं तो आईने को देखने के लिए इनके कमरे में आई थी। हसीना अहमद से नाराज़ भी होती नज़र आती है कि उसने अपनी माँ को कुछ क्यों नहीं कहा, और हसीना अब अहमद को बार बार यही फोर्स करती नज़र आ रही है कि वो अपने और उसके ताल्लुक़ को सबके सामने वाज़े करे। आगे आप ये भी देखने वाले हैं कि अहमद की माँ हसीना को अपने किसी अजीज़ के घर कुछ दिनों के लिए भेजती हैं, क्योंकि उन्हें मेड की बहुत ज़रूरत होती है। हसीना वहाँ जाने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं होती, मगर अहमद के कहने पर हसीना वहाँ जाने के लिए मान जाती है, मगर इस शर्त पर कि वो जल्दी उसे वापस बुला लेगा और जितने दिन वो वहाँ रहेगी वो उससे रोज़ फ़ोन पर बात करेगा। अहमद ने हसीना को बहुत महंगा मोबाइल भी लेकर दिया है। अहमद हसीना की बात मान लेता है। हसीना वहाँ रहकर ऐसी ऐसी हरकतें करती नज़र आती है कि वो लोग हसीना से तंग आ जाते हैं, क्योंकि हसीना उनका नुकसान करती है, और वो लोग जल्द ही हसीना से बेजार हो जाते हैं और हसीना को वापस भेजने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और वो लोग अहमद की माँ को भी फ़ोन करके बताते हैं कि आपकी मेड तो बहुत कामचोर है, वो तो हमारा बहुत नुकसान कर रही है, इसलिए हमें इसकी नहीं ज़रूरत, और ज़्यादा से ज़्यादा वो फ़ोन पर ही मसरूफ़ रहती है। वो लोग हसीना से तंग आकर उसे वापस भेज देते हैं, क्योंकि उन्हें भी हसीना पर शक होता है कि वो जानबूझकर ऐसा कर रही है और इसका ज़रूर किसी के साथ चक्कर चल रहा है। और एक मरतबा तो अहमद की माँ भी अहमद को रात को किसी से बात करते देख लेती हैं, और जब वो अहमद से पूछती हैं तो अहमद जल्दी से कॉल काट देता है, और उन्हें शक होता है कि ज़रूर अहमद भी उनसे कुछ छुपा रहा है। इसलिए वो अपनी बहू से बात करती हैं कि मैं अहमद की माँ हूँ, मगर हूँ तो एक औरत ही ना, तुम अहमद पर नज़र रखो, शोहर पर अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए। मासूमा कहती है, अम्मी मुझे अहमद पर और अपनी मोहब्बत पर पूरा भरोसा है, और असल में ऐसा अंधा भरोसा ही टूटने के लिए होता है। आने वाली साथ में आप ये भी देखने वाले हैं कि जब घर पर कोई नहीं होता तो हसीना अच्छी तरह तैयार होकर अहमद को फ़ोन करके बुलाती है कि वो सिर्फ उसके लिए तैयार हुई है। अहमद और हसीना हद क्रॉस करते भी नज़र आते हैं, और अचानक मासूमा भी वापस आ जाती है, और जैसे ही अहमद और हसीना हद क्रॉस करते भी नज़र आते हैं, क्योंकि इन दिनों अहमद की माँ अपने किसी अजीज़ के घर गई होती है। मासूमा भी घर से बाहर होती है, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अहमद और हसीना हद क्रॉस करते हैं, और अचानक मासूमा वापस आ जाती है, और जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोलती है उसके पाँव तले से जैसे ज़मीन ही खिसक जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं रहता। वो मुंह पर हाथ रखे उल्टे पाँव वापस हो लेती है और ज़ारों की तार रोती जाती है। अहमद मासूमा को वसाहत देने की कोशिश करता है कि मेरा कोई कसूर नहीं है, ये हसीना ने मुझे कुछ कर दिया था, मैं इसके बहकावे में आ गया था। हसीना यकदम अहमद को बदलते देखकर बहुत हैरान हो जाती है, और उसे यकीन नहीं आता कि अहमद उसके लिए ये अल्फाज क्यों बोल रहा है। मासूमा एक ज़ोरदार थप्पड़ अहमद को मारती है। अहमद मुसलसल मासूमा को ये वजाहत देता नज़र आता है कि इस सब में उसका कोई कसूर नहीं है, न जाने मुझे क्या हो गया था। हसीना यकदम अहमद को बदलते देखती है तो वो फ़ौरन अपनी माँ को फ़ोन कर देती है और उसे बुला लेती है। और उसे सारी बात भी समझा देती है। हसीना की माँ रातों रात अहमद के घर पहुंच जाती हैं। अहमद के घर कुछ लोगों को साथ लेकर पहुंच जाती हैं, और हसीना रोते रोते अपनी माँ के गले लगती है और उसके साथ ज़्यादती हुई है। वो कहती है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, और अहमद की बीवी भी इसके साथ मिली हुई है। हसीना की माँ भी लालच में आकर ढंढोरा पीटती नज़र आती है कि वो मेरी बेटी को अपनी ज़िम्मेदारी पर लेकर आई थी, और उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी बेटी की इज़्ज़त ख़राब की, और अब
خود گھر سے باہر چلی گئیں اور بہو اور بیٹے سے کہہ کر میری بیٹی کو تباہ کر دیا۔ وہ کہتی ہے کہ میں سب کو بتاؤں گی کہ ان امیروں نے میری بیٹی کی زندگی خراب کی، اور ان لوگوں میں سے ایک حسینہ کی روتے ہوئے ویڈیو بھی بنا لیتا ہے۔ اور جیسا کہ معصومہ سچ میں اپنے نام کی طرح معصوم ہے، وہ ان مکار عورتوں سے مقابلہ نہیں کر پاتی۔ وہ لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ احمر بھی ڈر چکا ہے اور اس کی بیوی بھی کافی گھبرا چکی ہے تو وہ فوراً مولوی بلوا لیتے ہیں، ورنہ تم سب لوگوں کی اصلیت میں لوگوں کو بتاؤں گی، میڈیا میں جاؤں گی اور احمر اور تم سب کی حقیقت سب کو بتاؤں گی۔ احمر اپنی عزت بچانے کی خاطر حسینہ سے نکاح کر لیتا ہے، اور حسینہ کی ماں موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے احمر کا گھر بھی حق مہر میں حسینہ کے نام لکھوا لیتی ہے، اور معصومہ اپنا سب کچھ تباہ ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھتی نظر آتی ہے، جبکہ حسینہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا لیتی ہے اور معصومہ کی طرف اس انداز سے دیکھتی ہے کہ وہ جو چاہتی تھی اس نے حاصل کر لیا ہے۔ معصومہ اس ساری قیامت کے گزرنے کے بعد اپنے بیٹے بلال کو نیند سے جگاتی ہے اور اسے لے کر اپنی ماں کے گھر پہنچ جاتی ہے، اور معصومہ کی ماں رات کے اس پہر اپنی بیٹی کو اجڑی حالت میں دیکھ کر بہت دکھی ہو جاتی ہیں۔ ایک رات احمر کی ماں کے گھر میں موجود نہ ہونے سے سب کچھ تبدیل ہو گیا، یہ احمر کی ماں نہیں جانتی تھی۔ معصومہ اپنی ماں کو ساری حقیقت بتاتی ہے، اور معصومہ کی ماں اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت زیادہ دکھی اور پریشان ہو جاتی ہے۔ درد دل میں چھپائے میں کب تک رہوں، کس سے مانگوں میں اپنی وفا کا آسرا، نہ رہا کوئی میرا کس سے لڑوں۔ معصومہ کی بہن نے بھی معصومہ کو ایک مرتبہ اس بات سے آگاہ کیا تھا، اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اس کی میڈ بہت چلاک ہے، مگر معصومہ نے تب بھی اس بات کو سیریس نہیں لیا، کیونکہ وہ اپنی بات منوا ہی نہیں پا رہی تھی۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ حسینہ کافی چلاک ہے، معصومہ اپنے گھر کو نہیں بچا پائی۔ احمر کی کرتوتوں سے ابھی اس کے بہن بھائی، عزیز و اقارب، یہاں تک کہ اس کی ماں بھی واقف نہیں ہے۔ معصومہ کی ماں سے انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے بیٹے احمر نے میڈ سے شادی کر لی ہے۔ سب عزیز و اقارب اور احمر کی ماں تو یہ سن کر دنگ رہ جاتے ہیں، انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا۔ سب معصومہ کی ماں کے گھر اکٹھے ہوتے ہیں، احمر بھی وہاں آ جاتا ہے۔ ساری حقیقت کے بارے میں جاننے کے بعد ہر کوئی احمر کو ملامت کرتا نظر آتا ہے۔ احمر کی ماں کہتی ہیں، لگتا ہے میری تربیت میں ہی کوئی کمی رہ گئی تھی جو تم نے ایسی ذلیل حرکت کی۔ احمر معصومہ سے ملنا چاہتا ہے، مگر معصومہ احمر سے ملنے سے انکار کر دیتی ہے۔ احمر کے سب رشتہ دار معصومہ کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں اور احمر کے خلاف۔ احمر واپس جا کر حسینہ کو برا بھلا کہتا ہے کہ اس نے اس کی بسی بسائی زندگی اجاڑ کر رکھ دی۔ فراز بھی احمر کو حسینہ کی خصلت سے آگاہ کر چکا تھا، مگر احمر نے فراز کی بات کو بھی اہمیت نہ دی اور الٹا اسے اور معصومہ کو برا بھلا کہتا رہا، اور اب حسینہ کا مقصد احمر کو مکمل طور پر حاصل کرنا نظر آ رہا ہے، اور احمر کو مکمل طور پر پانا اب حسینہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں رہا۔ وہ بار بار محبت جتا کر اور احمر کی دھتکار برداشت کر کے احمر کے دل میں اپنی اہمیت ہمدردی کی صورت میں پیدا کر رہی ہے، اور خود کو ختم کرنے کی دھمکی دے کر وہ احمر کی توجہ حاصل کر لیتی ہے۔ اور احمر جو کہ ہر کسی کی لان تان سن کر اور معصومہ سے معافی مانگ کر تھک چکا تھا، وہ حسینہ کی جھوٹی محبت اور اس کی اپنے لیے چاہت کو قبول کر لیتا ہے۔ احمر کی ماں اب اپنے گھر نہیں جانا چاہتی۔ احمر انہیں بار بار کہہ چکا ہے، مگر ان کی شرط یہ ہے کہ پہلے حسینہ کو طلاق دے اور معصومہ کو گھر واپس لائے، تو ہی وہ اپنے گھر واپس آئیں گی۔ انہیں ابھی یہ نہیں پتا کہ احمر نے یہ گھر بھی میڈ کے نام ہی لکھ دیا ہے۔ حسینہ کی ماں اب بار بار ساس کی حیثیت سے احمر کے گھر آنے لگی ہیں، اور حسینہ اپنی ماں کو احمر کے پوچھے بغیر پیسے بھی دیتی نظر آتی ہے، اور سیانی بوا پر بھی حسینہ اب اپنا رخ جھاڑتی نظر آتی ہے، اب میں اس گھر کی مالکن ہوں۔ وہ بھی حسینہ کو بہت ملامت کرتی ہیں کہ جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کیا، میں تم جیسی عورت کے ہوتے ہوئے یہاں نہیں رہ سکتی۔
तुम्हारे बाप ने सारी ज़िंदगी ईमानदारी से यहाँ मुलाजमत की और तुमने नमक हरामी की हद कर दी। हसीना की वजह से सियानी बुआ भी वहाँ से मुलाजमत छोड़कर चली जाती हैं। हसीना अब अहमर को ज़ाहिर करती है कि वो बेशक मासूमा को घर ले आएगा। हसीना अब अहमर को ये ज़ाहिर करती है कि वो बेशक मासूमा को घर ले आए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब भी वो उनका वैसे ही ख्याल रखेगी जैसे वो पहले रखती थी। हसीना मासूमा की सारी चीज़ों पर कब्ज़ा कर लेती है। हसीना मासूमा की ज्वेलरी भी छुपा लेती है और घर में पड़ी नकदी भी एक पोटली में बांध कर रख लेती है, क्योंकि हसीना अपने भाई के लिए भी कुछ करना चाहती है। दूसरी तरफ फराज को जब इस सारी हकीकत का पता चलता है तो वो भी मासूमा के घर जाकर मासूमा और बिलाल से मिलता है। उसे मासूमा के लिए बहुत बुरा लगता है और अहमर भी फराज को फिर से मासूमा से मिलते देख लेता है और अहमर को जो उसने कारनामा किया वो नज़र नहीं आता और फराज का मासूमा से आकर मिलना उसे मज़ीद बदगुमानी में मुब्तला कर देता है। और एक वक्त ऐसा भी आता है कि मासूमा की माँ भी मासूमा को अपना घर बचाने की खातिर वापस जाने को कह देती हैं और अहमर की माँ भी अपनी झोली फैलाकर मासूमा से वापस आने और अहमर को माफ़ कर देने को कहती हैं। मासूमा को मजबूरन वापस उस घर में आना पड़ता है जहाँ अब मासूमा का कुछ भी नहीं बचा था। अहमर की वालिदा भी वापस आ जाती हैं। मासूमा को सब ये कहकर मजबूर करते हैं कि तुम अकेले 2 बच्चों को कैसे पालोगी, अपने बच्चों की खातिर समझौता कर लो। और ये हमारे मुआशरे की बुराई है, जब मर्द गलत करे तो औरत को मजबूर किया जाता है समझौता करने के लिए, और अगर औरत गलत करे तो मर्द फ़ौरन उसे छोड़कर आगे बढ़ जाता है, उसे कोई नहीं समझाता। यहाँ मासूमा सब की बातों के दबाव में आकर वापस चली जाती है, मगर उसे वापस जाते ही कुछ भी अपना नहीं मिलता, ना अपना कमरा और ना अहमर और ना ही घर। अहमर की माँ भी अब अपना सर पकड़ कर रह जाती हैं और उन्हें अब अफसोस होता है कि उसने उस वक्त क्यों ना अपनी बहू की बात मानी जब उसने उसे हसीना की हरकतों से बाखबर किया था। और अगर वो उस वक्त उसकी बात मान लेती तो आज उनका घर बर्बाद ना होता और उसका नतीजा इतना बुरा ना निकलता और उनका मोहब्बत से भरा घर तबाह ना होता। आगे आप ये भी देखने वाले हैं हसीना जब मासूमा और अपनी बड़ी मालकन को दोबारा से अपने घर में आता देखती है तो बहुत हैरान रह जाती है। हसीना तो समझती थी कि अब मासूमा कभी इस घर में नहीं आएगी और ना ही उसकी बड़ी मालकन, मगर उनके घर वापस आ जाने से हसीना थोड़ी घबरा जाती है। अब हसीना का मकसद अहमर की माँ का दिल जीतना है, जो किसी तौर भी मुमकिन नज़र नहीं आता, और बिलाल भी हसीना को अब बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अहमर अभी भी मासूमा का थोड़ा बहुत ख्याल रखता है, मगर हसीना सोचती है कि जब तक ये नया आने वाला बच्चा है अहमर मासूमा की तरफ वापस माइल ना हो जाए, इसलिए इस आने वाले बच्चे को रास्ते से हटा देना ही बेहतर है। अब हसीना नए नए मंसूबे बनाती नज़र आती है। मासूमा को हसीना की हाथ की बनाई चीज़ खाने से भी घिन आती है, इसलिए वो हसीना के हाथ की चीज़ भी नहीं खाती, मगर हसीना किसी तरह अपने मकसद में कामयाब हो जाती है और मासूमा को गिराने में भी कामयाब हो जाती है। हसीना का आने वाला बच्चा मासूमा ने घर वापस आने का फ़ैसला किया था ख़त्म हो जाता है। मासूमा अब इस घर में सिर्फ अपनी सास की खातिर और बिलाल के सर पर उसके बाप का साया रहे इसी वजह से रहती है, मगर हसीना जो कि जानती है कि अगर मासूमा को दोबारा इस घर से निकालना है, बुढ़िया को रास्ते से हटाना होगा। हसीना अहमर की माँ को शुगर है ये जानती है, वो इसी चीज़ से फ़ायदा उठाकर उसकी माँ को मज़ीद बीमार कर देती है। अहमर की वालिदा को हसीना ज़बरदस्ती मीठी चीज़ें खिलाती है और उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि हसीना ने अहमर के दिल में कुछ इस तरह की बातें डाली हैं कि वो
خود اس کی ماں کا خیال رکھے گی۔ حسینہ احمد کے سامنے بہت ہی اچھا بننے کا ناٹک کرتی۔ معصومہ اب بلال کے کمرے میں ہی رہنے لگی ہے، کیونکہ اس کمرے سے تو حسینہ کو اب بہت گھن آتی ہے، جس میں اس نے حسینہ اور احمد کو ایک ساتھ دیکھا تھا۔ آگے آپ یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ حسینہ کی ماں بھی اب اس گھر میں آ کر اپنے حکم چلاتی نظر آتی ہے، اور حسینہ اس پر احمد کے پیسے بھی لٹاتی نظر آتی ہے۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ احمد کی ماں بھی دنیا سے چلی جاتی ہے، اور اسے کی موت کے پیچھے حسینہ کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ دوسری طرف اب معصومہ کا مقصد حسینہ کی اصلیت احمد کے سامنے بے نقاب کرنا ہے۔ احمد اور آپ یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ جب فراز پھر سے ہمدردی میں معصومہ اس سے بات کرتا ہے تو اس چیز کو مزید بڑھاوا دے کر حسینہ معصومہ کو گھر سے بھی نکلوانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ احمد بلال کو معصومہ کے ساتھ نہیں جانے دینا چاہتا، مگر معصومہ بلال کو لے کر اس گھر سے چلی جاتی ہے۔ آگے آپ یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ آخر میں جیت سچائی کی ہی ہوتی ہے۔ احمد اپنی آنکھوں سے حسینہ کو اپنے گھر کی دولت اپنے بھائی اور ماں پر لٹاتا دیکھ لیتا ہے، اور ان کی باتیں بھی سن لیتا ہے، اور سچائی جاننے کے بعد احمد کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ اس نے کس طرح اپنی نیک سیرت بیوی پر بہتان لگایا اور اسے گھر سے نکالا، اور کس طرح اس نے اپنی ماں کو اس عورت کے بھروسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ احمد اسی وقت پولیس اسٹیشن فون کر کے حسینہ کی ماں اور حسینہ کو اریسٹ کروا دیتا ہے، اور ساری حقیقت جاننے کے بعد حسینہ اور اس کی ماں کو سزا ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد احمد واپس جاتا ہے اور معصومہ کو دوبارہ سے منانے کی کوشش کرتا نظر آتا ہے، مگر معصومہ خلا کا نوٹس احمد کو بھیج دیتی ہے، کیونکہ اس کے یقین، اس کے مان اور اس کے بھروسے کا جس انسان نے خون کیا ہو وہ وہاں اب بھلا کیسے رہ سکتی ہے۔ آخر میں آپ یہ دیکھیں گے فراز معصومہ سے شادی کرنے کی بہت اپنی خواہش کا بتاتا ہے۔ آخر میں آپ یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ معصومہ کی ماں اور سب رشتہ دار حسینہ کو سمجھاتے ہیں کہ وہ اب نئی زندگی اس انسان کے ساتھ شروع کر اسے چاہتا ہے اور اس سچ میں اس کی قدر کرتا ہے، مگر معصومہ یہ فیصلہ نہیں کر پاتی کہ وہ فراز کو اپنائے یا نہ اپنائے۔ اس ڈرامے کا اینڈ کچھ اس طرح دکھایا گیا ہے کہ معصومہ کو کچھ وقت چاہیے، جہاں تک ہمارا خیال ہے آخر میں اپنی محبت مل جائے گی، اور احمد اپنی ندامت میں ہی جیتا رہے گا، یہی اس کی سزا ہے۔ اور حسینہ احساس ندامت اور جیل کی بند کوٹری میں اپنے چلاکیوں اور مکاریوں اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنی جان دیتی نظر آتی ہے، اور یہیں پر اس ڈرامے کا اینڈ ہوتا ہے۔ اس ڈرامے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے، اور انسان کو موقع سے صحیح فائدہ اٹھانا چاہیے، ایسا فائدہ نہیں جس سے کسی کی زندگی خراب ہو۔ اگر حسینہ چاہتی تو اپنے اس موقع سے صحیح فائدہ اٹھا سکتی تھی، اپنے آپ کو بدل کر اپنی زندگی سنوار سکتی تھی، مگر اس نے ایسا نہ کیا، بلکہ اس کی وجہ سے چار زندگیاں تباہ ہوئیں، اور اس نے اپنی خوشی کی خاطر جان لینے سے بھی دریغ نہ کیا۔ بس یہ ہماری پریڈکشن ہے۔ آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ بس۔ درد دل میں چھپائے میں کب تک رہوں، کس سے مانگوں میں اپنی وفا کا صلہ، نہ رہا کوئی میرا کس سے لڑوں، ٹوٹے سپنوں کے ٹکڑوں